سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 39۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا پروفیسر کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی آہستہ آہستہ مجھے جگا رہا ہے اور میرا نام لے کر ہولے ہولے مجھے پکار رہا ہے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی جس سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اٹھو شادل، میں نے تمہارے فرار کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ تم یہاں سے نکل بھاگو، میں تمہیں دروازے سے نکال دوں گی اور تم ایک کمرے میں چھپ جاؤ، اور اس کا علم میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا۔ پھر تم رات کی تاریکی میں یہاں سے جدھر چاہے چلے جانا۔ اوہ عقل مند عورت، میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر میں اس کمرے سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا جس میں تالا لگا ہوا ہے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کرشاسا یہی سمجھے گا کہ مجھے فرار کروانے میں اس مکان کے ہی کسی نہ کسی شخص کا ہاتھ ہے۔ اس کے لیے یہ معلوم کر لینا مشکل نہ ہوگا کہ کس نے میری مدد کی ہے، تو اس کے بعد کیا وہ تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ لیکن میں یہاں موجود نہیں ہوں گی، گبودا نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ میں بھی اس کمرے میں چھپی رہوں گی جس کا علم میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں ہم دونوں یہاں سے نکل بھاگیں گے۔ مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ توگراش اپنے باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں تمہارے پاس رہوں گی شادل، میرا دل اب میرے اپنے بس میں نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگ چلوں گی۔ توگراش میری بیوی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ توگراش کہیں نہیں گئی ہے اور یہیں موجود ہے، وہ اپنے باپ کے پاس رہے یا میرے پاس، بہرحال وہ میری بیوی رہے گی کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، گبودا نے جلدی سے کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ تم توگراش کو چھوڑ دو، ہم دونوں اس کے باپ کے پاس چلے جائیں گے اور تم مجھے وہاں اپنے ساتھ رکھ لینا۔ میں توگراش کی خدمت کروں گی اور اس کا دل جیت لوں گی۔ تم مجھے جس حال میں رکھو گے مجھے منظور ہوگا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ تم کرشاسا کی بیوی ہو؟ میں نے کہا، میں کرشاسا پر لعنت بھیجتی ہوں، وہ ایک درندہ صفت انسان ہے، اس میں ایسی کوئی خوبی موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اس سے محبت کی جائے، اور پھر کرشاسا کی تو اور بھی 4 بیویاں ہیں، اور ان کے علاوہ جب وہ جس عورت کو چاہتا ہے اپنی بیوی بنا لیتا ہے۔ گبودا نے کہا، اچھا اب تم یہاں سے چلی جاؤ، میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں آ جائے اور تم بھی مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ اس نے حیرت سے کہا، اور تم؟ میں تو تمہیں آزاد کرانے یہاں آئی ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا ہے اور میرا معتمد غلام چابی اپنے ساتھ لیے پہرا دے رہا ہے، جب میں اندر سے کھٹکاؤں گی تو وہ فوراً دروازہ کھول دے گا۔ بس تم اٹھو اور یہاں سے چلو۔ نہیں گبودا، میں نے سختی سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں فرار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے میں اسے بھگتنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ شاید پریشانی اور خوف کے عالم میں تمہارا دماغ چل گیا ہے، گبودا نے کہا۔ چلو اٹھو، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے لگی تھی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو گبودا، میں نے سرد مہری سے کہا۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ ہاں تم یوں ہی سمجھ لو، میں نے اسے جواب دیا، میں کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ شاید تمہیں مرنے کی شدید آرزو ہے، اس نے کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ تم کس قسم کے آدمی ہو، تم واقعی حیرت انگیز ہو۔
تمہیں معلوم ہے کہ آج سہ پہر کو تمہیں آگ میں زندہ ڈال دیا جائے گا۔ میں تمہیں فرار کا موقع دے رہی ہوں اور تم پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ یہاں سے جلدی چلی جاؤ گبودا، میں نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، میں اس صورتحال سے سخت گھبرا گیا تھا۔ وہ بے وقوف عورت جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اپنی دانست میں تو وہ یہی سمجھے ہوئے تھی کہ مجھے مار دیا جائے گا، لیکن وہ میرے ساتھ خود بھی مرنے کا خطرہ مول لے رہی تھی۔ میں نے کہا نا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جاؤ جلدی کرو، اب ہماری ملاقات آسمانوں پر ہوگی، گبودا نے کہا اور اندر سے دروازے پر دستک دی۔ باہر سے کسی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گبودا نے آخری بار حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، آخری مرتبہ شادل، میری بات مان لو، اب بھی وقت ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا اور ہم اطمینان سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ جاؤ گبودا، چلی جاؤ۔ میں نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا۔ گبودا کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند کرنے اور تالا لگانے کی آواز سنائی دی۔ کافی دیر گزر گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ کمرے کے اندر دروازہ بند کرنے کے باعث نیم تاریکی تھی اور اس لیے وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تاہم میرا اندازہ تھا کہ اب آفتاب نے مغرب کی جانب اپنی واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی اور دروازے کا تالا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھول کر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ میں انہیں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہی 4 آدمی تھے جو کرشاسا کے حکم پر مجھے اس کمرے میں لائے تھے۔ وہ چاروں کے چاروں بے حد تندرست و توانا اور مضبوط جثے کے آدمی تھے۔ ان کے چوڑے چوڑے چہروں سے خون چھلک رہا تھا۔ اپنے آخری انجام کے لیے تیار ہو جا بد نصیب، ان میں سے سب سے زیادہ موٹے آدمی نے کہا۔ الاؤ تیار کیا جا چکا ہے اور مقتول جونید کی روح الاؤ کے گرد منڈلا رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ جونید کی روح الاؤ کے گرد منڈلا رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تم روحوں کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ روحوں کو کوئی اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے قالب میں ہماری نظروں کے سامنے نہ آئیں، لیکن یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مقتول کی روح کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک اصل قاتل کو سزا نہ مل جائے، اور جب اصل قاتل پکڑا جاتا ہے اور اس کے لیے الاؤ تیار کیا جاتا ہے تو مقتول کی روح وہاں موجود ہوتی ہے اور اس وقت تک وہیں رہتی ہے جب تک کہ قاتل کا جسم جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ اور اگر مقتول کی روح قاتل کو معاف کر دے تو؟ میں نے پوچھا۔ تو وہ شخص گڑبڑا گیا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو اس صورت میں آگ قاتل کے جسم کو جلانے سے انکار کر دیتی ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ناممکن، اس شخص نے جواب دیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اس گاؤں میں آج تک کئی قاتلوں کو آگ میں جلایا جا چکا ہے اور ان کے جسم راکھ بن گئے ہیں۔ ان کے مقتولوں نے انہیں معاف نہیں کیا ہوگا موٹے مینڈک، میں نے کہا۔ وہ شخص میرے اس انداز مخاطب پر سخت چراغ پا ہو گیا تھا۔ اگر الاؤ میں پھینکے جانے والے شخص پر ہاتھ اٹھانا منع نہ ہوتا تو میں تجھے اس بےہودہ گوئی کا ضرور مزہ چکھاتا۔ اس شخص نے میرے بازو کو کس کر پکڑتے ہوئے کہا۔ تیری یہ مجال کہ مجھے موٹا مینڈک کہی، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں مینڈک کے بجائے موٹا چوہا بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ ان چاروں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا۔ میرے دونوں ہاتھ ملا کر پشت کی طرف لے جائے گئے اور انہیں میری کمر کے ساتھ رکھ کر کس کر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک موٹی سی رسی شانوں سے ذرا نیچے دونوں بازوؤں کے گرد باندھی گئی اور ایک اور رسی کمر سے باندھی گئی جس کا دوسرا سرا موٹے آدمی نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اب میرے ہاتھ بالکل ہی حرکت نہیں کر سکتے تھے، البتہ میری ٹانگیں آزاد تھیں۔ موٹے آدمی نے، جس کے ہاتھ میں رسی کا دوسرا سرا تھا، کئی جگہ سے جھٹکے دے دے کر رسی کو مضبوطی سے آزمایا اور پھر وہ مجھے باہر لے چلا۔ 2 افراد میرے دائیں بائیں چل رہے تھے اور چوتھا آدمی پیچھے تھا۔ اس طرح ہم 1 اسیر اور 4 آزاد انسانوں کا چھوٹا سا قافلہ اس کمرے سے برآمد ہوا جہاں کچھ دیر پہلے
میں اور گبودہ کیف و نشاط کی ناقابل بیان کیفیتوں میں ڈوبے ہوئے تھی۔ میں نے اس کمرے پر آخری نظر ڈالی جس کی در و دیوار ہماری خلوتوں کے امین تھی، اور میں اپنے محافظین کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مکان میں کئی جگہ لوگ، جن میں بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی وہ لوگ ہمارے پیچھے چلنے لگے تھے۔ مکان کے قریب مجھے گبودہ نظر آئی، اس کے ساتھ 2 عورتیں اور تھیں جو شاید اس کی خادمائیں تھیں۔ ہمارے دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے آنے والے لوگوں میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ چند لمحوں میں میری پرتجسس نگاہوں نے گبودہ کو تلاش کر لیا۔ وہ حزن و ملال کی تصویر بنی ہوئی آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم لوگ مکان کے دروازے سے باہر نکل آئے اور ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ ہمارا رخ بستی میں باہر کی طرف تھا۔ راستے میں جتنے لوگ بھی ملتے گئے وہ ہمارے پیچھے چلنے والے جلوس میں شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہمارا یہ قافلہ بستی سے باہر ایک وسیع میدان میں پہنچ گیا، جہاں ایک طرف لکڑیوں کا ایک بڑا الاؤ دہک رہا تھا۔ اس کے شعلے کافی بلند ہو رہی تھی۔ الاؤ کے پاس کافی لوگوں کا مجمع تھا۔ ہم لوگ الاؤ کے پاس پہنچے۔ کرشاسا اور اس کے ساتھی اور بہت سے دوسرے لوگ وہاں ہمارے منتظر تھے۔ آگ کی گرمی واضح طور پر محسوس کی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود لوگوں میں بوڑھا کزال بھی شامل تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی آنکھیں چار ہوئیں۔ وہ ہولے سے مسکرا اٹھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ توگرش خیریت سے ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے چہرے رنج و الم میں ڈوبے ہوئے تھے، سوائے کرشاسا اور اس کے خاص آدمیوں کی۔ وہ لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ عام لوگ پریشان اور افسردہ تھی۔ یونیت ایک ظالم اور بدخو انسان تھا۔ کرشاسا کے دوسرے تمام کارندوں کی طرح اس کے مارے جانے کا کسی کو ملال نہیں تھا، لیکن میں ان لوگوں میں سے تھا۔ میں نے چند ہی دنوں کے اندر اندر ایک محنت کش کی حیثیت سے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی، اور میری موت یقیناً ان کے لیے باعث ملال تھی۔ ان لوگوں میں کاربت بھی شامل تھا۔ اس کی آنکھوں سے سخت خوف و ہراس ٹپک رہا تھا۔ اسے شاید خدشہ لاحق تھا کہ میں نے قتل کی اس واردات میں اسے بھی ملوث کر دیا ہوگا۔ شاید آخری وقت میں گھبرا کر اس کا نام لے دوں۔ میں نے دانستہ طور پر اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس سارے مجمع میں جو سینکڑوں مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، صرف ایک شخص ایسا تھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور سکون نظر آ رہا تھا، اور وہ تھا بوڑھا کزال۔ اسے یقین تھا کہ مجھے ہلاک نہیں کیا جا سکے گا۔ میں اس کی نظر میں شادیلا تھا، نیکی اور بھلائی کی قوتوں کا دیوتا جو انسانی پیکر میں نمودار ہو گیا تھا، اور مجھے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی۔ سن شادل، کرشاسا نے نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یونیت میرے عزیز ترین اور نہایت کارآمد ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ تو نے اسے ہلاک کیا ہے، اور اس کی ہلاکت کے جرم کا خود ہی اقرار بھی کر لیا ہے۔ لہٰذا ہمارے آباء و اجداد کے قدیم طریقوں کے باعث تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اگر تو مرنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے۔ اگر تجھے اپنے کسی عزیز کے لیے، کسی دوست کے لیے کوئی پیغام دینا ہو تو وہ دے دے، وہ اسے پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ بوڑھا کزال جو مجھ سے کافی دور تھا، بھیڑ کو چیرتا ہوا قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ بستی کے 5-6 آدمی اور تھے جو جوان و تنومند تھے۔ وہ سب کے سب میرے اور کرشاسا کے قریب آ گئے۔ کیا بات ہے؟ کرشاسا نے ناگوار انداز میں ان سے پوچھا، تم میرے سر پر اس طرح کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں کرشاسا، کزال نے بے خوفی کے ساتھ جواب دیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے ہم اسے قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ منظر تو تم جب چاہو دیکھ سکتے ہو، کرشاسا نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ تم جب چاہو تو خود بھی اس کے ہیرو بن سکتے ہو۔ نہیں، مجھے کوئی ایسی تمنا نہیں ہے، کزال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس بڑھاپے میں میں کسی کو کیا قتل کروں گا، جبکہ جوانی میں کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کا حق صرف سردار کو ہوتا ہے، کرشاسا نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سردار کو سب کا خون معاف ہوتا ہے۔ سردار کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بغاوت اور فتنہ انگیزی کرنے والوں کو قتل کر دے۔ اچھا، تم لوگ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، کام شروع ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے سرک گئے تھے۔
کرشاسا نے ان 4 آدمیوں کو جو میری نگرانی پر مامور تھے حکم دیا کہ اسے زمین پر گرا دو۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل بے جان اور ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بآسانی مجھے زمین پر لٹا دیا۔ 2 آدمیوں نے میری ٹانگیں کس کر باندھی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھیں کرشاسا کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ کرشاسا نے ہاتھ سے کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ 4 آدمی ایک لمبا تختہ لیے آگے بڑھے۔ تختہ میرے برابر رکھ دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے تختے سے باندھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک تختے کے ساتھ جکڑ دیا، اس طرح کہ میں اپنے جسم کو ذرا سا بھی حرکت نہ دے سکوں۔ یہ کام ختم کرنے کے بعد وہ پھر کرشاسا کی طرف لوٹے اور پھر کرشاسا نے دوسرا اشارہ کیا۔ کئی لوگوں نے مل کر تختے کو اٹھا لیا جس کے ساتھ میرا جسم بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ تختے کو دہکتے ہوئے الاؤ میں اچھال دیا۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ میں تختے سمیت الاؤ میں گرا تھا۔ الاؤ میں گرتے ہی آگ کی جان بخش حرارت میرے رگو پے میں سرایت کرنے لگی تھی۔ رسیاں آنن فانن جل کر راکھ ہو گئیں اور تختہ میرے جسم سے الگ ہو کر الاؤ میں جلنے والی لکڑیوں کا ایک حصہ بن گیا۔ شعلے میرے جسم کے ایک ایک عضو کو چاٹ رہے تھے۔ میرے بدن کا ہر مسام آگ کی دل نواز گرمی کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ میں نے لذت و سرور کی عجیب و غریب کیفیت میں ڈوب کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آگ میں لوٹنے لگا۔ میں بےتابانہ انداز میں انگاروں سے اپنے جسم کو مس کر رہا تھا۔ آگ مجھے نئی زندگی بخش رہی تھی۔ مجھ پر نشہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہر مجمع ابھی منتشر نہیں ہوا ہے، بلکہ سب لوگ ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ کسی کے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ الاؤ کے اندر لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ آگ کی آواز کے علاوہ باقی ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ جس وقت مجھے تختے سمیت آگ میں پھینکا گیا تھا اس وقت میں نے ایک نظر گبودا پر ڈالی تھی۔ وہ تصویر یاس بنی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یقیناً میرے اس دردناک انجام سے اسے بہت دکھ پہنچا ہوگا۔ جس چاہت اور جوش و خروش کے ساتھ اس نے مجھے اپنایا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میری کمی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرے۔ شاید وہ لوگ گوشت کے جلنے کی تیز بو کے نکلنے کے منتظر تھے، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور الاؤ میں سے جلتے ہوئے گوشت کی چران نہیں نکلی تو شاید انہیں تشویش لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی اس تشویش کو اب ختم کر دوں۔ ویسے بھی اب کافی دیر ہو چکی تھی اور میں حرارت اور توانائی کی بہت بڑی مقدار کو اپنے جسم کے اندر جذب کر چکا تھا۔ مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ میری نس نس میں نیا خون موجیں مار رہا تھا۔ میں نے اچانک ایک چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے میں الاؤ سے باہر نکل گیا۔ حیرت اور خوف سے بھری ہوئی چیخوں کا ایک سیلاب تھا جو اچانک میرے چاروں طرف سے امنڈ پڑا۔ سینکڑوں لوگ الاؤ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور اس ناقابل یقین اور انوکھے واقعے نے انہیں اس قدر ششدر کر دیا تھا کہ وہ جیسے اپنی اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے اور ان کے منہ سے عجیب و غریب بے ہنگم آوازیں نکلنے لگیں۔ کرشاسا اور اس کے ساتھی جو الاؤ کے سب سے زیادہ قریب تھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ بوڑھے اور ناتواں کزال نے اپنے حلق کی پوری قوت سے آواز بلند کی، شادی لا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس کھڑے ہوئے ان لوگوں نے جنہیں وہ ساتھ لے کر آگے آیا تھا نعرہ بلند کر دیا، شادی لا، شادی لا۔ اور ان لوگوں نے آنن فانن اپنی تلواریں کھینچ لیں اور کرشاسا اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ کرشاسا اور اس کے ساتھی جو اس حیرتناک واقعے کے سحر میں ڈوبے ہوئے تھے اس اچانک اور انتہائی غیر متوقع حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ چنانچہ کئی کارندے پہلے ہی حلے میں ہلاک ہو گئے اور ان کی گردنیں ان کے جسموں سے الگ ہو کر دور جا گری تھیں۔ 2-1 گردنیں اچھلتی ہوئی الاؤ میں جا گری۔ اس کے ساتھ مجمع میں جیسے ایک نئی اور انوکھی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، شادی لا، شادی لا، کردلا کو مار دو، کردلا کو مار دو۔ اور سارا مجمع جیسے کسی جنون کا شکار ہو گیا۔ لوگ دیوانہ وار اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر کرشاسا اور اس کے خونی ٹولے پر پل پڑے تھے۔ آنن فانن کرشاسا کے سارے آدمی مار دیے گئے۔ انہیں ٹھیک سے مزاحمت کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ صرف کرشاسا زندہ بچ گیا تھا۔
اس نے اپنی بھاری بھرکم تلوار سنبھال لی تھی اور اپنے قریب آنے والوں پر حملے کرتا رہا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اپنے نہایت وزنی اور بھاری بھرکم جسم کے باوجود کرشاسا میں بہت پھرتی تھی اور وہ بڑی سبک روی کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا۔ اس نے ایک آدمی کا شانہ زخمی کر دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو منع کر دیا کہ اس پر حملہ نہ کریں۔ سارے لوگ ٹھہر گئے۔ ایک شخص نے جلدی سے ایک چادر میری طرف بڑھائی۔ میں نے چادر اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور پھر میں کرشاسا کی طرف بڑھا۔ وہ نہایت بے وقوف آدمی نکلا۔ مجھے آگ سے زندہ سلامت نکلتے دیکھ کر اسے یہ بات یقیناً سمجھ لینی چاہیے تھی کہ مجھے ہلاک کرنا اس کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن اس نے وحشیوں کی طرح تلوار سے میرے اوپر حملہ کر دیا اور پے در پے کئی زوردار وار کر ڈالے۔ تلوار میرے جسم سے ٹکرا ٹکرا کر اچٹ گئی، لیکن کرشاسا نہ جانے کس امید پر میرے اوپر برابر وار کرتا رہا۔ میں نے تنگ آ کر اس کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے جھٹکا دے کر تلوار اس سے چھیننے ہی والا تھا کہ کسی جانب سے ایک سبک نیزہ ہوا کے جھونکے کی طرح سنسناتا ہوا آیا اور کرشاسا کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ کرشاسا ایک بھیانک کرراہ کے ساتھ زمین پر گر گیا اور اس کا موٹا تازہ جسم زمین پر تڑپنے لگا تھا۔ نیزہ بری طرح اس کی پشت میں گھسا ہوا تھا۔ کسی بھی شخص نے آگے بڑھ کر نیزہ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی بھی کرشاسا کی مدد کو نہیں آیا۔ البتہ کزال نے آگے بڑھ کر اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کی گردن پر ایک بھرپور وار کیا اور اس طرح اسے اس اذیتناک کیفیت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔ کرشاسا اور اس کے خونخوار ٹولے کے تمام افراد کی ہلاکت کے بعد مجمع میں جیسے جشن کا سا سما ہو گیا تھا۔ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، اپنے حلق سے بے ہنگم آوازیں نکال رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہر شخص میرے قریب آ کر مجھے چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ آگ میں تپ کر نکلنے کے بعد میرا جسم کندن کی طرح چمک رہا تھا اور میری رنگت اس قدر نکھر گئی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ کزال اور اس کے نوجوان ساتھیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا اور لوگوں کے ہجوم کی یورش سے مجھے بچایا۔ میں نے مسرت سے بھرپور مجمع کی طرف ایک نظر ڈالی۔ میری نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آئی۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس نے جب مجھے اپنی طرف دیکھتے پایا تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اس پر پھول کھل اٹھے ہوں۔ بستی کے لوگوں، بوڑھے کزال نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے زوردار آواز لگائی، خاموش ہو جاؤ اور غور سے میری بات سنو۔ مجمع پر اچانک سکوت طاری ہو گیا۔ بے تحاشا بولتی ہوئی زبانیں تھم گئیں، تھرکتے ہوئے قدم رک گئے۔ سنو دوستوں، کزال کی آواز بلند ہوئی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، کردلا کے مسلسل بڑھتے ہوئے مظالم جب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو اس کا سر کچلنے کے لیے آسمانوں سے شادلہ اتر آیا۔ شادلہ جو نیکی اور انسان دوستی کی قوت ہے، انسانی پیکر میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور تم نے دیکھا کہ اس نے کردلا کو کس طرح اس کے گناہوں کی سزا دی ہے۔ وہ آگ میں سے زندہ سلامت نکل آیا اور اس نے کردلا کے انسان دشمن حرکتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دوستوں، مجھے یہ اعزاز و فخر حاصل ہے کہ میں نے شادلہ کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اسے اپنا مہمان بنایا اور میں نے ہی سب سے پہلے اسے پہچانا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کے بعد بھی زندہ سلامت نکل آئے گا اور کرشاسا اور اس کے ساتھیوں کی زندگی آج شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میں اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر آیا تھا اور کرشاسا اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، اور شادلہ کے آگ میں سے زندہ نکلتے ہی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر میرے دوست کرشاسا کے آدمیوں پر حملہ آور نہ کرتے تو وہ لوگ بچ جاتے۔ نہیں، شادلہ اکیلا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور میرے نوجوان دوستوں کو شادلہ کے ساتھ قدم ملا کر حرکت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ دوستوں، آج سے شادلہ اس بستی کا حکمران ہوگا۔ کردلا کے وسیع و عریض مکان میں اب شادلہ اور اس کی بیوی توگراش کا قیام ہوگا۔ توگراش کو میں نے حفاظت سے چھپا رکھا ہے۔ اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور جشن مناؤ۔ شادلہ بھی اب گھر جائے گا۔ کل ساری بستی کے لوگ صبح کے وقت شادلہ کے مکان کے سامنے وسیع میدان میں جمع ہو جائیں۔
اس وقت شادلہ انہیں ضروری ہدایت دے گا۔ شادلہ عظیم ہے، شادلہ عظیم ہے۔ مجمع میں ہر طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر شادلہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسرتوں کے چاند سورج رقص کر رہے تھے۔ میں عظیم شادلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب وہ اپنے مکان میں چلے اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر نئے منصوبوں پر غور کرے۔ غزال نے مؤدبانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں غزال کی ہدایت کا پابند ہوں، تاہم میں نے اس بوڑھے کی باتوں کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ فی الحقیقت میرے سے سراپا عقیدت و احترام بنا ہوا تھا۔ اس کے نوجوان ساتھیوں نے جن کے چہرے فاتحانہ مسرت سے دمک رہے تھے، مجھے اپنے نرغے میں لے لیا اور ہم لوگوں کا قافلہ اس مکان کی طرف روانہ ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے میں قید تھا۔ مکان کے بہت سے محافظ ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہیں سنبھال لی تھیں۔ ہمارے وہاں پہنچنے پر انہوں نے ہمیں جھک جھک کر تعظیم دی اور ہمارے لیے مکان کے دروازے کھول دیے۔ میں اس بستی کا سب سے زیادہ معمر شخص ہوں، غزال نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم سب لوگ ایک کمرے میں اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ مجھے سب سے اونچی نشست پر بٹھا دیا گیا تھا۔ جب کرشاسا نے آج سے کئی سال پہلے بوڑھے پروہت کو قتل کروایا تھا تو اس پروہت نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب شادلہ کا ظہور ہوگا تو اس سے سب سے پہلے پہچاننے والا شخص میں ہی ہوں گا اور شادلہ میرے ہی گھر میں مہمان بن کر آئے گا۔ اس پروہت نے یہ بھی کہا تھا کہ عظیم شادلہ کو ایک مشیر کی ضرورت ہوگی اور ممکن ہے کہ میرے تجربے اور عمر کی بنا پر عظیم شادلہ اس وقت خدمت کے لیے مجھے ہی منتخب کر لے۔ پروہت کی پہلی دو باتیں درست ہو چکی ہیں۔ اب اگر عظیم شادلہ مناسب سمجھے تو مجھے اپنا مشیر مقرر کرے، ورنہ مجھے حکم دے، میں بستی میں سے کئی دانش مندوں اور داناؤں کو لا کر اس کی خدمت میں حاضر کروں گا، وہ ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے۔ عظیم شادلہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آج سے تم میرے مشیر ہو، میں نے غزال کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ غزال نے ایک بار پھر میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا۔ غزال کے حکم پر کرشاسا کی 5 بیویوں کو میری خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ ان میں گبودہ بھی شامل تھی جو شوق نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ 5 کرشاسا کی بیویاں ہیں، غزال نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب کی سب حسین اور دلکش عورتیں تھیں، لیکن گبودہ ان میں سے سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ عظیم شادلہ کو ان کے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر عظیم شادلہ چاہی تو انہیں آزادی کے ساتھ کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو انہیں اپنی بیویوں کے طور پر رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ مقتول سردار کی بیویاں ہیں اور فاتح سردار کا ان پر حق ہے۔ میری طرف سے یہ 5 عورتیں آزاد ہیں۔ جب تک ان کا جی چاہے یہ اس مکان میں قیام کریں اور جب چاہیں یہاں سے چلی جائیں۔ میری طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں، یہ جب بھی چاہیں دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ میں نے ان خوفزدہ عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری اس بات سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ان سبھوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ دن تک اسی مکان میں قیام کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ غزال مجھ سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہو گیا، اور جب وہ واپس آیا تو توگراش اس کے ساتھ تھی۔ غزال نے اس بستی میں برپا ہونے والے انقلاب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ رات میں جب اسے میرے ساتھ تنہائی کا موقع ملا تو اس نے بےتابانہ انداز میں مجھ سے سوال کیا، شادل، کیا یہ حقیقت ہے کہ تم جلتی ہوئی آگ کے الاؤں میں پھینکے جانے کے بعد اس میں سے زندہ نکل آئے تھے؟ غزال مجھے بتا رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آتا۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر بے اندازہ طاقت ہے اور تم بہت بہادر ہو، لیکن کوئی شخص آگ میں گرنے کے بعد جلنے سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ غزال نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ مجھے توگراش کے سامنے یہ اعتراف کرنا ہی پڑا تھا پروفیسر، کیونکہ یہ بات اب اس سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ ساری بستی کے لوگوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں کس کس کو جھٹلا سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی دیوتا ہو، اس نے عقیدت مندانہ انداز میں کہا تھا۔ غزال ٹھیک کہتا ہے، تم عظیم شادلہ ہو، نیکی اور مہربانی کے پیکر۔ تم نے لاتاح کی بستی کے لوگوں کو گراٹس جیسے ظالم اور خونخوار حکمران اور اس کی فتنہ پرور ملکہ شرقونا کے شر سے نجات دلائی۔ تم ہی گاوت کو اپنے ساتھ جنگل سے لے کر آئے تھے
اور اس کی خاطر تم نے جنگ لڑی تھی۔ یہ گاوت اور میرے بابا کی بد نصیبی تھی کہ ہوس اور خود غرضی نے ان کی آنکھوں میں پٹی باندھی اور وہ تمہیں پہچان نہیں سکے۔ انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی اور الٹا تمہاری جان کے درپے آزار ہو گئے۔ تم اگر چاہتی تو ان سب کو چونٹی کی طرح مسل کر پھینک سکتے تھے، مگر تم نے عالی ظرفی کا ثبوت دیا تھا اور اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوں کہ میں دیوتا کی بیوی ہوں۔ مجھے اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا میرے دیوتا، میرے شادیلا، عظیم شادیلا۔ توگراش میرے سینے سے لگ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی۔ سنو توگراش، میں نے اس کی لمبی لمبی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، ایک محبت کرنے والا آدمی ہوں۔ میں ہمیشہ تم سے اسی طرح محبت کرتا رہوں گا۔ تم مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ دوسری صبح کرشاسا کے گھر کے سامنے، جو اب میرا اور توگراش کا گھر تھا، بستی کے سارے لوگ جمع تھے۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے۔ یہ لوگ میرے لیے طرح طرح کے نذرانے لے کر آئے تھے۔ ان میں ہار پھولوں سے لے کر قیمتی زیورات تک شامل تھے۔ میں نے ہار پھولوں کے علاوہ اور کوئی بھی نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ آئندہ کوئی شخص میرے لیے کسی قسم کا بھی نذرانہ نہ لے کر آئے۔ میں نے اپنے جن نئے فیصلوں کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا، انہیں سن کر وہ ششدر رہ گئے۔ میں نے کہا کہ آج سے ہر شخص خود اس کھیت کا مالک ہے جس میں وہ کام کرتا ہے۔ وہ تمام پیداوار کا بھی مالک ہوگا، البتہ اس میں سے ایک مقررہ حصہ نکال کر وہ بستی کے ایک مشترکہ ذخیرے میں جمع کر دے گا۔ اس ذخیرے میں جمع ہونے والے اناج، پھلوں اور میووں کو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں فروخت کیا جائے گا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ ساری بستی والوں کا مشترکہ سرمایہ ہوگی۔ اس سے بیمار لوگوں کی مدد کی جائے گی اور دوسرے فلاحی کام انجام دیے جائیں گے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں حسب سابق ایک عام محنت کش کی حیثیت سے ہی کھیت میں کام کرتا رہوں گا جس میں میں اب تک کام کرتا رہا تھا۔ لوگ ان باتوں کو سن کر خوشی سے جھوم جھوم اٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ دل لگا کر محنت کریں اور اپنی بستی کو جنت کا نمونہ بنا دیں۔ ان کی محنت کا پھل اب خود انہی کو ملا کرے گا۔ کزال کو میری یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ایک عام کسان کی طرح کھیت میں کام کیا کروں۔ اس نے دبے لفظوں میں مجھ سے کہا کہ یہ بات ایک سردار کے لیے اور ایک دیوتا کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خود کام کرے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن کزال کھل کر میری مخالفت نہیں کر سکا۔ جب میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تو وہ یہی کہہ کر خاموش ہو گیا کہ عظیم شادیلا خود جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ گبودا موقع پا کر تنہائی میں مجھ سے ملنے آئی تھی اور اس نے میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اسے اٹھایا۔ میں معافی چاہتی ہوں عظیم شادیلا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، بھلا مجھے کیا معلوم تھا کہ تم دیوتا ہو۔ عظیم شادیلا، میں تمہیں ایک حسین و دلکش شخصیت کا حامل مرد سمجھ رہی تھی، لیکن اب میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں۔ کہاں عظیم شادیلا جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، جو نیکی اور نیکوکاری ہی کا پیکر ہے، اور کہاں میں ایک معمولی سی گنہگار عورت۔ مجھے معاف کر دو عظیم شادیلا، لیکن مجھے اس کی اجازت دو کہ میں اپنی بقیہ زندگی تمہاری اور توگراش کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں۔ میں اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گی۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو گبودا، میں نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جہاں تک توگراش کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسے اس میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور اگر وہ کچھ کہے گی تو میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن توگراش نے گبودا کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گبودا ایک خادمہ کی طرح ہم لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ توگراش کے آرام کا خاص خیال رکھتی اور اس کی بہت خدمت کرتی۔ توگراش گبودا سے بہت خوش تھی۔ میں خود بھی بہت مطمئن تھا پروفیسر، اور زندگی بڑے پرسکون انداز میں بسر ہو رہی تھی۔ 1 سال کی مدت کے اندر اندر بستی کی حالت بدل گئی تھی۔ کسانوں کی بے لوث اور جان توڑ محنت کے نتیجے میں زمین سونا اگل رہی تھی۔ بستی کے کھلیان ہر قسم کے غلے سے بھرے پڑے تھے۔ پھلوں، سبزیوں اور میووں کی فراوانی تھی۔ مویشیوں کی ریل پیل تھی اور دودھ کی ندیاں بہتی تھیں۔ میں خود بھی عام کسانوں کے ساتھ مل کر محنت کرتا اور صحیح معنوں میں زندگی کا لطف اٹھاتا۔ وہ لوگ مجھ سے گہری عقیدت رکھتے تھے، مجھے پوچھتے تھے،
اور پھر بھی مجھے اپنے آپ میں سے ایک سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی پرستش اور عقیدت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی، کیونکہ ان کے ساتھ میرا تعارف ہی اس حیثیت سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک دیوتا کی حیثیت سے پہچانا تھا۔ مجھے اور توگراش کو اس بستی میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس مدت کے دوران اب پوری بستی میں کوئی کچا یا نیم پختہ مکان موجود نہیں رہا تھا۔ سارے پرانے جھونپڑے منہدم کر دیے گئے تھے اور ان کی جگہ نئے خوبصورت اور پختہ مکانوں نے لے لی تھی۔ لوگوں کو بہت اچھی غذا مل رہی تھی، ان کے جسموں پر اچھے لباس تھے، ان کے چہروں سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ بستی میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ بستی کے اندر خوشحالی کی خبریں دور دور کے علاقوں تک پہنچ گئی تھیں۔ جگہ جگہ سے تاجر اور سوداگر آتے تھے اور اناج، میوے اور دستکاری کی بنی ہوئی حسین و نفیس اشیائیں یہاں سے خرید کر لے جاتی۔ اس بستی کے فنکار نقاشی کے فن میں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ دھات کے ظروف اور لکڑی کی اشیاء پر نہایت عمدہ نقاشی کرتے تھے۔ ان کے فن کی شہرت اب دور دور تک پھیلتی جا رہی تھی۔ خوشی اور خوشحالی کے یہ 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے۔ ان 2 برسوں کے اندر کزال کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ میں نے نوجے کو اپنا مشیر مقرر کر لیا، جس کا شمار بستی کے منتخب دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ کرشاسا کی 4 بیویاں ایک ایک کر کے میرے مکان سے چلی گئیں اور انہوں نے دوسرے مردوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، لیکن گبودا ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ اس نے نہ تو شادی کی اور نہ وہ اس گھر سے گئی تھی۔ وہ جب بھی مجھے تنہائی میں ملتی یہی کہتی کہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہی ہے، اور میں اس کی اس بات سے بہت خوش تھا پروفیسر۔ اس نے میرے اور توگراج کے درمیان آنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس کے اس عقیدت، احترام اور پرستش کے گہرے جذبے کی باعث وہ اس قسم کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری اور توگراج کی خدمت کر کے اسے روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ویسے وہ زیادہ تر خدمت توگراج کی ہی کرتی تھی، کیونکہ میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ میں عام کسانوں کی طرح زمین پر کام کیا کرتا تھا، لیکن اب توگراج کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی حفاظت کی غرض سے میرے قریب رہے۔ اب بھلا کسی خطرے کا کیا امکان ہو سکتا تھا؟ توگراج اطمینان سے گھر میں رہتی، البتہ دوپہر کا کھانا وہ میرے لیے خود لاتی تھی، اور ہم دونوں دوسرے کسانوں اور ان کی عورتوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ کھیتوں میں ہل چلا کر ان کی مکمل طور پر صفائی کی جا چکی تھی۔ نئی فصل کی تیاریوں کا وقت آ گیا تھا۔ چند دن کے اندر اندر سارے کھیتوں کی کٹائی مکمل ہو گئی اور بیج ڈالنے کا کام شروع ہو گیا۔ سارے لوگوں کو امید تھی کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی فصل بہت اچھی ہوگی، لیکن اس سال پچھلے سال سے زیادہ سخت محنت کی جا رہی تھی۔ نیز سارا کام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق منظم طور پر کیا جا رہا تھا۔ سارے کھیتوں میں بیج ڈال دیے گئے تھے اور پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ چند روز بعد کھیتوں میں چھوٹے چھوٹے کلے نظر آئے، اور چونکہ بیج بہت عمدہ تھے اور کھیتوں میں کھاوا بھی خوب ڈالی گئی تھی، اس لیے کلے بڑے توانا تھے اور تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے۔ کلوں کو دیکھ کر کسان بہت خوش ہوئے۔ بہت ہی کم بیج ضائع ہوئے تھے۔ ننھے پودوں کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا، جو زیادہ تر گاؤں میں کھیتوں کے کنارے کھدے ہوئے نالوں سے حاصل ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی خوبصورت ندی بھی موجود تھی، جس کا پانی آئینے کی طرح صاف و شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ اس ندی کے کنارے عورتوں اور مردوں کے نہانے کے لیے الگ الگ گھاٹ بنے ہوئے تھے۔ کوئی 2 ہفتے کی مدت میں کھیتوں میں اگے ہوئے کلے اچھے خاصے بڑے ہو گئے تھے اور کھیتوں میں دور دور تک سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ اب آئندہ 1 آدھ ہفتے میں بارش شروع ہونے والی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ننھے کلے بڑے بڑے پودوں کی شکل اختیار کر لیتے اور ان میں اناج کی بالیاں جھومنے لگتیں۔ کسانوں نے اپنا کام ختم کر دیا تھا۔ صرف کنووں سے تھوڑا تھوڑا پانی کھیتوں میں دیا جا رہا تھا۔ اب قدرت کو اپنا کام کرنا تھا۔ بارش ہونے والی تھی۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ اس مدت کے دوران کسان کھیتوں کو کنووں کے ذریعے تھوڑا بہت سیراب کرتے، لیکن بارش کے بغیر فصل نہیں تیار ہو سکتی تھی۔ رات دن سخت گرمی پڑ رہی تھی، در و دیوار تپ رہے تھے، خشک زمین جگہ جگہ سے چٹک رہی تھی، اور بارش کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ کھیتوں میں اگے ہوئے ننھے پودے کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی پتیاں آہستہ آہستہ مرجھانے لگیں، اور بارش کے بغیر ان کا مرجھانا یقینی تھا۔ سورج سارا دن آگ کے شعلے کی طرح دمکتا رہتا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینوں کی دھاریں پھوٹا کرتیں۔ آسمان کسی ویران اور بنجر میدان کی طرح صاف
اور بے آب و گیاہ نظر آتا، بادلوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اپنی جھلک نہ دکھاتا۔ شروع کے دنوں میں تو بستی کے باشندے اسی انتظار میں رہے کہ صبح یا شام بارش ہونے والی ہے، لیکن جب دن پر دن گزرتے رہے اور آسمان سے بارش کے بجائے سورج کی تیز کرنوں کی شکل میں آتشیں برچیاں برستی رہیں تو لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی۔ اگر اگلے چند روز میں بارش نہ ہوئی تو فصلوں کا تباہ ہو جانا یقینی نظر آ رہا تھا۔ میں خود بھی اس صورتحال سے کافی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی 2 سالہ محنت اور منصوبہ بندی خاک میں ملتی نظر آتی تھی۔ اس دن صبح ہی صبح بستی کے سارے لوگ میرے گھر کے دروازے کے آگے جمع ہو گئے۔ میرے مشیر نوجے نے مجھے اطلاع کر دی تھی کہ لوگ مجھ سے کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلا۔ بستی کے 2 بوڑھے آگے آئے اور انہوں نے میرے سامنے جھک کر کہا، عظیم شادلہ کا اقبال بلند ہو، ہم تم سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم ہماری جانب سے بھوتا کر کو جو بارش کا دیوتا ہے یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر اس نے بارش نہیں بھیجی تو ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ بھوتا کر ہماری حالت پر رحم کرے اور جلدی سے بارش بھیج دے۔ ان کی اس عجیب و غریب درخواست نے مجھے چکر میں ڈال دیا تھا، تاہم مجھے ان سے یہ وعدہ کرتے ہی بن پڑا کہ میں دیوتا کو ان کا پیغام پہنچا دوں گا اور خود بھی بھوتا کر سے کہوں گا کہ وہ جلدی سے بارش بھیج دے۔ لیکن 1 مہینہ پورا گزر گیا پروفیسر، اور بھوتا کر نے بارش نہیں بھیجی۔ تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی نے سارے ننھے پودوں کو خشک کر دیا۔ کھیتوں میں ان کے سوکھے ہوئے ڈنٹلوں کے علاوہ اور کچھ باقی نہ بچا تھا۔ پیاسی زمین کی زبان بالکل سوکھ کر جگہ جگہ سے چٹک گئی تھی۔ لوگ سارا دن کھیتوں کی منڈیروں پر بیٹھے ہوئے خالی آسمان کو تکا کرتے، جہاں بے رحم آتشیں سناٹوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں خود بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ برسات کا پورا موسم گزر گیا اور آسمان سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں برسی۔ کنووں میں پانی کم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے تالاب خشک ہو گئے تھے، ندی میں پانی بہت ہی کم رہ گیا تھا، وہ آدھی سے زیادہ سوکھ چکی تھی، چراگاہیں ویران ہو گئیں، سبزے سے خالی زمین پر بھوکے مویشی ٹکرے مارتے پھرتے تھے، لوگوں کے چہروں سے خوشی رخصت ہو چکی تھی۔ اب نہ فضاؤں میں قہقہے گونجتے اور نہ شام کو رقص و سرور کی رنگین محفلیں برپا ہوتیں جو اس بستی کا طرح امتیاز تھیں اور جن میں میں خود بھی بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتا تھا۔ میں نے اور نوجے نے گاؤں کے سربراوردہ لوگوں کے ساتھ مل کر غلے کے گوداموں کا جائزہ لیا۔ ابھی ہمارے پاس اتنا غلہ موجود تھا جسے اگر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا تو وہ پوری بستی کے لیے اگلی فصل تک کافی ہوتا۔ میں نے نوجے اور گاؤں کے سربراوردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک جامع منصوبہ تیار کیا۔ بستی کے سارے گھروں اور ہر گھر کے سارے افراد کی فہرستیں تیار کر لیں اور ہر گھر کو دیے جانے والے غلے کی مقدار کا تعین کر لیا گیا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ غلہ ہر ہفتے دیا جائے گا۔ میں ان انتظامات سے خاصا مطمئن تھا اور مجھے امید تھی کہ غلے کی موجودہ مقدار اگلی فصل تک کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ایک سوال برابر میرے ذہن کو پریشان کیے جا رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر اگلے سال بھی بارش نہیں ہوئی تو؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بستی کے بزرگ کئی بار میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بوتا کر کو کسی طرح راضی کروں کہ وہ بارش بھیج دے۔ میں نے انہیں ٹالنے کے لیے یہ کہا کہ بوتا کر میرا پابند نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کی مرضی ہوگی وہ بارش بھیجے گا۔ آہستہ آہستہ گرمی کی شدت کم ہونے لگی۔ خشک اور جان لیوا موسم گرما کا اختتام قریب آ گیا تھا۔ دن چھوٹے ہونے لگے اور راتیں لمبی ہونے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جاڑے کے موسم نے ہر طرف اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ بستی پر ہر طرف ویرانی برسنے لگی۔ شام ہونے سے پہلے ہی پہلے تمام گھروں کے دروازے بند ہو جاتے اور ہر طرف موت کا سا سناٹا طاری ہو جاتا۔ مویشیوں کے بولنے کی آوازیں بھی بہت کم سنائی دیتیں، کیونکہ گھاس، چارے اور پانی کی کمی کے سبب ان کی بڑی تعداد ہلاک ہو چکی تھی۔ بستی کے غلے کے گودام بڑی تیزی سے خالی ہو رہے تھے۔ سردیوں کا موسم بھی بالکل خشک گزرا تھا۔ اس سے پہلے یہاں موسم سرما میں بھی اچھی خاصی بارش ہو جاتی تھی، لیکن اس بار آسمان سے ایک بوند بھی نہیں گری تھی۔ البتہ رات کو گرنے والی اوس کے سبب زمین میں خاصی نمی پیدا ہو گئی اور اس کی خشکی ختم ہو گئی۔ کسی نہ کسی طرح بستی والوں نے جاڑے کا موسم گزارا اور موسم بہار کی آمد ہوئی۔ کسان اپنے ہل بیل لے کر
ایک بار پھر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ سوکھی ہوئی زمین میں بمشکل ہل چلا کر اسے صاف کیا گیا تھا۔ جھاڑ جھنکار نکال کر باہر پھینکی گئی اور ایک بار پھر بیج بو دیے گئے۔ کنووں کا بچا کچا پانی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ایک ہفتے بعد کھیتوں سے پھر کلے پھوٹنے شروع ہو گئے، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی کم تھی اور وہ زیادہ صحت مند بھی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کے دل مایوسی میں ڈوب گئے۔ پچھلی خشک سالی نے زمین کی ساری نمی چوس لی تھی اور اس مرتبہ فصل صرف اسی صورت میں اچھی ہو سکتی تھی جب بہت زیادہ بارشیں ہوں، اور کون کہہ سکتا تھا کہ اس سال موسم کا مزاج کیسا رہے گا۔